السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا صاحب علم آفیشیل یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں آپ کو قربانی کے تعلق سے چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں سب سے پہلے کہ جو یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس کا بھی ثواب آپ کو ملے۔ تو قربانی کرنے والے وہ حضرات جنہوں نے جانور لیے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جانوروں کا خوب اچھے سے خیال رکھیں، انہیں مارے پیٹے نہ، اور ان کی خوب خدمت کریں۔ اور ساتھ ہی قربانی کے جانور تو ٹھیک ہے، لیکن وہ حضرات بھی جن کے ماتحت کوئی اور بھی جانور ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں۔ تو عام جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، تو پھر وہ جانور جو قربانی کے لیے منتخب کیے گئے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اچھا سلوک کرنا کس قدر یہ بڑھ جایا کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر ہم انہیں قربان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ تو پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ ان جانوروں کو، جیسا کہ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قربانی کے لوگ بکرے جو خریدتے ہیں ان کی نمائش کی جاتی ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے جانور کتنے اعلیٰ قیمت کے ہیں، کتنے زیادہ مہنگے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی دل کی کیفیت پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی منظور نہیں کرتا، قبول نہیں فرماتا جس میں دکھاوا شامل ہو، جن میں ریاکاری ہو۔ تو قربانی محض صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس کی قربانی کرنے والے یہ بھی نیت نہ رکھیں کہ محض ہم اس سے گوشت حاصل کریں گے، صرف یہی نیت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ہم اسے قربان کر رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب وقت قربانی آئے تو پہلے سے ان سمتوں کا انتخاب کر لیں جس طرف جانور کا منہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جانور کو لٹانے کے بعد پھر ان کو گھسیٹا جاتا ہے، پھر ان کو گھسیٹنے کے بعد پھر سمت کا تعین کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا بلا وجہ جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قربان کرنے کے بعد، قربانی ہونے کے بعد، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ پڑ جائے تب تک کسائی کو یہ چاہیے، قربانی کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ جانور کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کی کھال کو اتارنا شروع کریں، کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ جانور ٹھنڈا ہوتا نہیں اور لوگ اس کو کھالیں اتارنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ جانور جب تک ٹھنڈا نہ پڑ جائے تب تک جانور کی کھال اتارنے سے پرہیز کرنا چاہیے میرے عزیزوں۔ اور اس کے بعد میں یہ بات اور آپ کو آخری بات عرض کرتا چلوں ایک حدیث پاک کی روشنی میں، کہ جو لوگ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحم سے، اس کے رحم و کرم سے اس بات کی امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں پر رحم فرمائے گا جو اللہ کی مخلوق پر رحم فرمایا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے گرمی کے دن میں ایک کتے کو کنویں کے ارد گرد پیاس کی شدت سے بے قرار دیکھا، تو اس فاحشہ عورت نے اس کتے کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر کے نکالا اور اس کتے کو سیراب کر دیا۔ بس یہی ایک اس کا چھوٹا سا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی۔ اور اسی کے آگے اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی اور وہ عورت اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی۔ یہ عورت بلی کو نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، بلکہ اس پر ظلم کیا کرتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت پر صرف اس بنیاد پر عذاب دیا گیا کہ اس نے اپنے جو ماتحت اس کے بلی تھی وہ اس پر
اس نے رحم نہ کیا، تو اسی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب میں گرفتار فرمایا۔ اور ایک فاحشہ کو دیکھیں کہ جو گنہگار سیاہ کار خطا کار تھی، لیکن اس نے ایک کتے کو شدت پیاس سے بے قرار دیکھا تو اسے سیراب کرنے کے لیے پانی دے دیا، اور اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ تو وہ قربانی کے جانور کس قدر ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔